بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تربیت گاہ ماں کی گود۔ یہ بات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں کہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ، پہلا مدرسہ و مکتب اور پہلا تربیتی ادارہ ماں کی گود ہوتی ہے، جس میں بچے کے کھورے ذہن پر جو کچھ نقش ہو جائے گا وہ پوری زندگی نہیں اتر سکتا۔ جب ماں ہی غیر مسلم ہوگی تو اس کی گود میں پرورش پانے والی اولاد میں سے علامہ اقبال مرحوم کا شاہین بچہ کس طرح قوم کے سامنے آئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس جہان آب و گل اور رنگ و بو میں آنکھ کھولنے والا ہر بچہ پیدائش طور پر تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو جس راہ پر لگا دے وہ اسی پر چل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے جب اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ یہودی یا کرسچن عورت اپنے لاڈلے کی پرورش اسلامی خطوط پر کس طرح کرے گی، جبکہ وہ خود اسلامی احکام کو قبول نہیں کرتی۔ اس کی تربیت بچے کو نہ صرف قدم قدم اسلام سے دور لے جائے گی بلکہ بچے پر وہ اپنا ہی رنگ چڑھا لے گی، کیونکہ قاعدہ ہے، یعنی دودھ پر سوج۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں دتے متا، یعنی جیسی ماں کی عقل و عادت ویسے ہی اولاد کی۔ ان شادیوں کے نتیجے میں نسلوں کے بگڑ جانے سے اسلام کے بہت بڑے روحانی زیان اور افرادی نقصان کا اشد خطرہ ہوتا ہے۔ یہی وجوہات ہے کہ کتابی عورتوں سے شادی ہونے کے باوجود دور سعادت سے لے کر آج تک اسے نظر استحسان سے نہیں دیکھا گیا۔